جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثناء اللہ خان آپ سے مخاطب ہے۔ خبریں بہت ساری ہیں لیکن جو سینسیٹیو ایشوز ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ اور لاہور میں کل گزشتہ روز جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایف آئی اے نے تقریباً کوئی 38 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں، اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں بڑا اہم کیس ہے، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور اس میں بہت سارے صحافی بھی شامل ہیں۔ اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو 5 آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ کابینہ نے ایگریمنٹ کی منظوری دے دی تھی، اب ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ان تمام کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ تو مزے کی بات تفصیلات آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ان کو اس جو فائنل سیٹلمنٹ ان کے ساتھ ہوگی تو ان کو کس کمپنی کو کتنے کتنے پیسے ملیں گے، اور کون کس کمپنی کا اس آئی پی پیز کا کون کون مالک ہے۔ مالک بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں، آپ کو پتہ چلیں گے۔ اور یہ ایک تو کئی سال سے بالکل بند تھے، اس کے باوجود سالانہ 60 سے 70 ارب روپے یہ لے رہے تھے کیپیسٹی پیمنٹ کی مدد میں، اور اب بھی ان کو ایڈوانس پیمنٹ ہوں گی جس کی شرط پر یہ ایگریمنٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہیں، لیکن سب سے پہلے لاہور کا واقعہ بدقسمتی ہے، نہ کوئی اس میں وکٹم، نہ کوئی مدعی ہے، نہ کوئی گواہ ہے، اور پراپاگنڈا اس طرح کیا گیا کہ مظاہرے شروع ہو گئے، اور نہ صرف لاہور میں بلکہ باقی شہروں میں بھی کئی اسٹوڈنٹ زخمی ہو گئے، اور لا اینڈ آرڈر کا ایشو بھی بنا، اور ٹارگٹ کیا جانے لگا، خاص کر سیاسی مقاصد اس کے سامنے آنے لگے۔ تو اس پر اب ایف آئی اے نے لاہور نے ایک ایف آئی آر درج کی ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ صرف ایف آئی اے بھی ایکشن میں نہیں آیا، پیمرا نے بھی جو بھی یہ مبینہ ریپ کا جو ایک کہانی کہہ سکتے ہیں اس کو، جب نہ کوئی مدعی ہے، نہ کوئی وکٹم ہے، نہ کوئی کمپلینٹ کرنے والا ہے، اس کے باوجود یہ اس قسم کا صورتحال ہوئی، تو پیمرا بھی نے بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی کوریج نہیں کی جائے گی، اس کو سینسیٹیو ڈکلیئر کیا ہے، اور اس میں اس کی آڑ میں جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں ابھی بھی ان کی کوریج بھی نہیں کی جائے گی۔ لیکن وہ میں زیادہ اس پہ بات کروں گا ایف آئی آر پر۔ اب ایف آئی آر میں ہیں کون کون، بڑے انٹرسٹنگ بات ہے۔ اس میں بہت سارے صحافی ہیں، میں آپ کو ایک نام لیتا رہتا تھا، نام تو نہیں لیتا تھا، میں یہ بتاتا تھا کہ سوات میں بیٹھ کے ایک کے پی حکومت کے جو اسپیشل گیسٹ ہیں وہاں پر، اسٹیٹ گیسٹ آپ سمجھ لیں، بیٹھ کر وہاں سے 7 مہینے سے وہاں بیٹھے ہیں، پہلے یہاں پر پراپاگنڈا کرتے تھے، اریسٹ بھی کئی دفعہ ہوئے، اور حج پر جانے کی بھی کوشش کی، بدقسمتی حج پر تو جانے سے روکنا نہیں چاہیے تھا، ان کو روکا گیا۔ تو ان تمام کے لوگوں کے شامل ہیں نام، اور بڑے انٹرسٹنگ نام ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کے، بڑے دلدار ہیں پاکستانی عوام، بیرون ملک بیٹھے پاکستانی۔ عمران ریاض صاحب، ان کا نام ہے ایف آئی آر میں۔ جمیل فاروقی صاحب المعروف، آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایک دفعہ گرفتار ہوئے ہیں۔ ایک اور المعروف ہیں سمیع ابراہیم صاحب، ان کا نام بھی شامل ہے۔ ایک اور بڑے لاڈلے ہیں ان کے، اور بڑے پراپاگنڈانسٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، جو احتشام عباسی صاحب، ایاز عامر صاحب ہیں یا ایاز امیر صاحب ہیں، ان کا نام صحیح وہ نہیں آ رہا۔ نعیم بخاری صاحب ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور اس کے علاوہ شاکر محمود اوان ہیں، یہ بھی صحافی ہیں۔ عمر دراز گوندل صاحب ہیں، فرا اقرار ہیں، اور اسی طرح فرید شہزاد ہیں، فیصل شہزاد ہیں سوری، اور فرید شہزاد بھی ہیں۔ اس کے علاوہ فرقان ہیں، رابعہ ملک ہیں، ثاقب جمیل ہیں، ایڈوکیٹ میاں عمر ہیں، حبیب احمد ہیں، عمر قاضی ہیں، فرقان جٹ ہیں، عمرانہ فضل ہیں یا افضل ہیں جن کا نام، سید خلیق الرحمان ہیں، چودھری افتخار گجر ہیں۔ اس کے علاوہ ملک گل نواز ہیں، فیصل پاشا ہیں، محسن رضا، ثاقب جمیل، یہ بہت سارے نام ہیں جو اس ایف آئی آر میں نامزد کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ثبوت کے ساتھ ان کے ساتھ وہ ایف آئی آر میں ان کے لنک بھی شامل کیے گئے ہیں، ان کے فالوورز بتائے ہیں، کتنی انہوں نے پوسٹیں کی ہیں اس واقعے پر، مبینہ ریپ کیس کے واقعے پر، اور کتنے جو ہے اس میں اب اس میں جو بھی نقصانات ہوئے ہیں وہ بھی ان پہ ڈالے جائیں گے۔ اور یہ بھی ایف آئی اے نے بہرحال اس ایف آئی آر کے بعد میں تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور جو مزید ان کی لیگل پروسیڈنگ ہوتی ہیں وہ کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا، جو ہماری بات ہوئی ہے، کہ اس میں کیونکہ ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے ان لوگوں کا سوشل میڈیا پر،
ریچ بہت زیادہ ہے، ملینز میں فالوورز ہیں ان لوگوں کے، اور بغیر سوچے سمجھے ایف آئی آر یہ کہتی ہے کہ انہوں نے کسی ثبوت کے بغیر، کسی ایف آئی آر کے بغیر، کسی چیز کے بغیر انہوں نے ایک پراپاگنڈا کیا، اور جس سے ایک اشتعال پھیلا اسٹوڈنٹس میں، لوگوں میں، اور مظاہرے ہوئے، لوگ زخمی ہوئے، املاک کو نقصان پہنچایا، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، ابھی تک لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ انویسٹیگیشن ہو گئی ہے، سب کچھ بتا دیا، بھائی کسی کی تو بات مان لیں، آپ وکٹم ہی نکال لیں، وکٹم کون ہے، مدعی نکال لیں، کوئی گواہ نکال لیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جی وہ صحافی، کہتے ہیں نا کسی صحافی کی خبر غلط ہو جائے تو وہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تردید کر دے، تو وہ اگلے دن کہتا ہے جی میں اپنی خبر پہ قائم ہوں۔ اب خبر پہ قائم ہونا اور بات ہے، ثبوت کسی چیز کے پیش کرنا اور بات ہے۔ مجھے 30-32 سال ہو گئے ہیں، اور جو میرے آتے ہیں جونیئرز بھی ہمارے پاس، ان کو ایک بات ہی میں ہمیشہ بتاتا ہوں، سکھاتا کیا ہوں، بتاتا ہی ہوں، کہ وہ کوئی انفارمیشن خبر نہیں بن سکتی جس کو آپ ثابت نہ کر سکیں۔ تو پہلے یہ سوچنا ہے کہ جو آپ انفارمیشن پبلک کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، چاہے آپ فارمل میڈیا پہ کر رہے ہیں، چاہے آپ پرنٹ میڈیا میں کر رہے ہیں، کہیں بھی کر رہے ہیں، تو وہ اس وقت تک آپ اس کو پبلک نہیں کریں جب تک آپ اس کو ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں اس کو ثابت، کئی چیزیں ویسے ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، جو خبریں جو ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ ایسی معلومات ہوتی ہیں کہ جو صحیح ہوتی ہیں، لیکن آپ جب اس کو ایک پیراہے میں، اس کو ایک ترازو میں تولتے ہیں صحافت کے، تو آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اب اگر دو لوگوں کے درمیان ایک بند کمرے میں ملاقات ہو رہی ہے، اور نہ کوئی اس کا بیان جاری کیا گیا ہے، نہ انہوں نے کسی سے بات کی ہے، اس کے باوجود ہم میڈیا میں خبریں بنا دیتے ہیں، اور ان کے خبر بھی چھپ جاتی ہے، ٹکرز بھی چل جاتے ہیں، بریکنگ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بعد میں جب وہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو اب آپ وہاں موجود نہیں تھے، نہ آپ نے کسی کو کوٹ کیا ہے، تو یہ صحافتی اصولوں کی بھی، اور سوشل میڈیا پہ بھی، اب یہ جرنلسٹ ہیں، جب اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں تو پھر ان کو صحافتی اصول جو، اور صحافتی جو آداب ہیں، اخلاقیات ہیں، اس کے جو رولز ہیں، جو سیلف آپ اپنے اندر خود اختیار کرتے ہیں ٹائم کے ساتھ، لیکن یہ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے، اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے، مزے کی بات ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک آدھ دو مرتبہ جو معلومات ہے وہ پٹتی ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، شرم نہیں آتی، پھر کئی دفعہ گرفتار ہوئے ہیں، پرچے ہوئے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی ہے کہ اس پہ بھاری جو ہے نا، ان کا وہ اکاؤنٹ ہے جس میں لاکھوں کروڑوں روپے ڈالر کی صورت میں آتے ہیں، تو وہ ان کے لیے زیادہ میٹر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سوسائٹی، پاکستان کی عوام اور کوئی اور چیز میٹر نہیں کرتی، ان کے لیے یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ سبق بھی ہے۔ اب یقیناً ان لوگوں میں سے گرفتاریاں بھی شروع ہوں گی، پھر آپ چیخیں سنیں گے کہ جی آزادی صحافت پر حملہ ہو گیا ہے، اور میں نے تو اپنی زندگی میں کوشش کی ہے کوئی ایسی خبر یا انفارمیشن نہ دوں جس کو میں ثابت نہ کر سکوں، ہاں جس کو میں ثابت کر سکتا ہوں وہ کسی کے خلاف بھی ہو، میں بعض دفعہ اپنے بھائی سے کہتا ہوں کہ تمہارے خلاف بھی کوئی میرے پاس خبر آئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں ٹھیک ہوئی تو میں خبر فائل کر دوں گا، تو خبر پھر نہیں چھوڑی جاتی، یہ صحافی کے اندر پھر ایک شروع ہو جاتی ہے تکلیف کہ اس نے خبر دینی ہے، تو یہ اب ان لوگوں کو پہ اس کو بھگتنا پڑے گا جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے پراپاگنڈا کیا ہے، پیمرا بھی ایکشن میں آ گیا، انہوں نے بھی اس پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری خبر بھی ہے جی، بڑی ناظرین بڑی اہم خبر ہے وہ، کہ آپ کو پتہ ہے کیبنٹ نے منظوری دی ہے، اور 5 آئی پی پیز جو ہیں ان کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا، منظوری دی گئی ہے۔ اب اس کی شرائط کیا ہیں، اور یہ آئی پی پیز ہیں کس کس کی، کب سے یہ بند تھیں، کتنے پیسے یہ لے چکی ہیں، اور اب فائنل بند کرنے کے بھی جب یہ ایگریمنٹ کی منظوری دی ہے کیبنٹ نے، تو یہ کیا شرائط ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ 1 اکتوبر سے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ ایگریمنٹ جو ریوائز ان کے ساتھ ڈیل کی گئی ہے، فائنل سیٹلمنٹ کی گئی ہے جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ سائن ہو گئی ہے، اور ان کو ناظرین بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ان کو یہ معاہدے ختم کرنے کے عوض 72 ارب روپے ادا کیے جائیں گے، اور یہ 2400 میگا واٹ کے پروجیکٹ ہیں، کئی سال سے تقریباً بند پڑے ہیں، اور یہ بند پروجیکٹ پہ یہ پیسے لے رہے ہیں، مطلب ہے 19 ساڑھے 19 روپے
پر یونٹ جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے کیپیسٹی پیمنٹ لے رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی انہوں نے تقریباً 60 یا 65 ارب روپے لیے تھے، اور اس سال کے بھی ان کو 72 ارب روپے، اس سال کے تو نہیں، جو فائنل سیٹلمنٹ ہے اس کے ملیں گے۔ اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے جو سب سے بڑی کمپنی ہے وہ ہپکو پاور کمپنی ہے۔ اس کو جو ہے یہ جو ایگریمنٹ ختم کرنے کے عوض اور جو فائنل سیٹلمنٹ کی گئی ہے، ان کو 36.5 ارب روپے ملیں گے، اور یہ آئندہ چند ماہ میں یا چند دنوں کے اندر یہ پیمنٹ کر دی جائیں گی، کیونکہ اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور کچھ پیمنٹ شاید ہو بھی گئی ہو۔ اچھا، اس کی ملکیت کون ہے؟ اس کی ہے اینگرو حبیب اللہ گروپ، بڑا مشہور گروپ ہے پاکستان کا، حبیب اللہ گروپ جو ہے، اینگرو والے بھی ہیں یہ۔ ان کو 36.5 ارب روپے ملیں گے۔ دوسرا ہے جی جو بڑی ہے وہ ہے جی روش، یہ روش پاور کمپنی ہے، ان کو ملیں گے 15.5 ارب روپے فائنل سیٹلمنٹ۔ اس کے بعد ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ اس اپنے پاور پلانٹ کو بند رکھیں، لوہے میں بھیج دیں، سمندر میں بھیج دیں، یا بجلی پیدا کر کے پرائیویٹ کمپنیوں کو بیچیں ڈائریکٹ، یہ ان کے اوپر ہے۔ لیکن حکومت ان سے بجلی نہیں لے گی، نہ ان کا کوئی تعلق رہے گا، ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بڑے انٹرسٹنگ آدمی کی ہے جناب، تقریباً ہر حکومت میں وہ وزیر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور عمران خان کی کابینٹ میں بھی وزیر تھے، اس سے پہلے بھی شاید پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی یہ وزیر رہے ہیں، اور ایک اور ہاں جی مشرف کے دور میں، مشرف کے بھی بڑے قریب تھے، اور انہوں نے کافی بزنس ان کے ہیں، بیسکون کے بھی مالک ہیں، اس کے علاوہ کیمیکل بھی ان کے پلانٹ ہیں، اور جو مجھے یاد ہے کہ کسی زمانے میں جب یہ وزیر تھے تو وہی کیمیکل لوگ باہر سے امپورٹ کرتے تھے، وہ پلاسٹک کا ایک کیمیکل ہوتا تھا۔ تو یہ وزیر تجارت تھے، انہوں نے وہ میٹیریل جو یہ خود تیار کرتے تھے، وہ امپورٹ پر انہوں نے 2 قسم کی اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگا دی تھی، اور اس اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی سے ہوا کہ امپورٹڈ مال مہنگا ہو گیا بہت زیادہ، تو ان کی فیکٹری چل نکلی تھی۔ تو یہ ہیں رزاق داؤد صاحب، ان کو جناب 15.5 ارب روپے ملیں گے، جو روش پاور کمپنی کے مالک ہیں۔ تیسرے ہیں لال پیر جی، لال پیر کو تقریباً 13 ارب 12 ارب 80 کروڑ روپے کی ان کی سیٹلمنٹ ہوگی، اور یہ ملک کے معروف اور سب سے امیر نمبر 1 جس کو کہتا ہے پاکستان کے سرمایہ دار ہیں، وہ ہیں میاں منشا گروپ کی یہ ملکیت۔ ان کو جناب فائنل سیٹلمنٹ کے یہ پلانٹ، یہ ایگریمنٹ ختم کرنے کے 12 ارب 80 کروڑ روپے ملیں گے۔ اس کے بعد ہیں جی اٹلس پاور لمیٹڈ، ان کو 6 ارب روپے ملیں گے، اور یہ سندھ کے معروف وہ جو شرازی گروپ ہیں، یہ ان کی ملکیت ہے۔ تو یہ سنتے جائیں جی۔ پھر ہیں سبا پاور، یہ بھی جو کمپنی ہے، اس میں بہت سے شیئر جو ہیں عمران خان کابینہ کے ایک مشیر تھے جو توانائی کو ہی دیکھتے تھے، ندیم بابر صاحب، یہ بھی ان کے مالکوں میں شامل ہیں جی۔ تو یہ 5 کمپنیاں ہیں، اور 1 اکتوبر سے ان کا ایگریمنٹ، ان کا جو ایگریمنٹ تھا آئی پی پیز کا پاکستان کی حکومت کے ساتھ، وہ ختم ہوگا، اور ان سے بجلی نہیں لیں گے، لیکن ان کو 72 ارب روپیہ جو ہے ان کی فائنل سیٹلمنٹ ادا کی جائے گی۔ اور ان سے بینیفٹ کیا ہوگا بجلی کی قیمت پر، وہ آپ کو پتہ ہے 60 سے 70 پیسے فی یونٹ ہوگا، جو جب یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ باقی بھی کمپنیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، کچھ اور بھی ہو رہے ہیں۔ تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ جتنا بھی ریلیف ہو وہ ایک ساتھ آئندہ 1 سے 2 ماہ یا 3 ماہ کے دوران، یا سردیوں تک، یہ سردیاں تو چلا لی جائیں، سردیاں جو ہی ختم ہو اور گرمی آئے تو پھر حکومت 8 سے 10 روپے فی یونٹ جو بھی ان کا ریلیف بنے گا سارا کامولیٹ کر کے پھر وہ اس کو اناؤنس کرے گی، اور اس کا یہ ہو سکتا ہے تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں یہ چیز ڈیسیجن کیا گیا۔ دوسری ایک خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جمعرات کو اچانک جو ہے 15 جو کنسلٹنٹ ہیں وہ تعینات کیے 3 سال کے لیے، اور وہ ایم پی اسکیل ہیں، ایم پی 1 میں ہیں موسٹلی لوگ، پھر ایم پی 2 میں بھی ہیں، تو چند لوگ ایم پی 3 میں ہیں، 15 یا 16 شاید لوگ ہیں، اور وہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہے، اس کے علاوہ جو آئی ٹی کے شعبے میں ہے، اکنامک کے شعبے میں ہے، فائنانس کے شعبے میں ہے، مختلف شعبوں میں ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں نے تو شاید دیکھے نہیں اخبارات، شاید کہیں کبھی ایڈورٹیزمنٹ آیا ہو، کوئی انٹرویو ہوا ہو، کیونکہ ایم پی 1 ایم پی 2 پہلے، اور میرے خیال میں اس کی کیبنٹ سے بھی منظوری لی گئی ہے، اور آج ان تمام کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ نام ان کے میں گن نہیں سکتا کیونکہ بہت سارے نام ہیں،
اور یہ موسٹلی اس میں آدھے کے قریب آدھے جو لوگ ہیں وہ MP1 میں، اور MP1 جو ایکول ہوتا ہے 22 گریڈ کے برابر ہوتا ہے، لیکن جو اس کا سیلری پیکج ہوتا ہے وہ 1 ملین سے اوپر ہوتا ہے، 1 ملین سے 1.5 ملین تک سیلری اور باقی پیکیجز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ MP2 میں ہیں جو انہی کنسلٹنٹ کے ساتھ کام کریں گے، اور کچھ لوگ جو چند لوگ ہیں 2 یا 3 4 لوگ وہ MP3 میں ہیں۔ تو یہ تمام پوسٹیں جو ہوتی ہیں 20 سے 22 گریڈ کے دوران ہوتی ہیں۔ ان کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، 3 سال کے ان کو کانٹریکٹ دیے گئے ہیں جو ایکسٹینڈیبل ہیں، اور یہ مختلف شعبوں میں کام کریں گے۔ اور سرچ کس نے کیا ہے، کنہوں نے ریکمنڈیشن کی ہے، یہ اس بارے میں کچھ نہیں پتا، اور آیا کہ اس کا اشتہار آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا۔ ایک اور بھی خبر ہے، کیونکہ لمبے ہو جائیں گے، وہ میرے خیال میں پاکستان ٹیلی ویژن کے متعلق ہے۔ گزشتہ روز میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ان کے 400 سے زائد ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی، آج 15 تاریخ ہو گئی ہے۔ آج ان کی مینجمنٹ کی طرف سے مجھے جواب آیا تھا کہ جی تنخواہ ادا کر دی گئی ہے۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیں، آپ جب یہ بتاتے ہیں کہ تنخواہ نہیں مل رہی، تو یہ جب مل جائے تو یہ بھی بتا دیا کریں کہ تنخواہ مل گئی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔